جاؤں شب عاشور وقت نہیں. دیکھیں یہ حکومت لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, یزیدیت برداشت ہو رہی. یزیدیت خود بھی شراب پینے کا نام ہے اور لوگوں کو بھی شراب کی اجازت دینے کا نام. یزیدیت خود بھی مرغن اور تر و تازہ کھانے کا نام ہے اور عوام کو بھی اجازت دینے کا نام. علی کی ولایت وہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اس میں یہ غذا لباس اتنا پرانا ہے کہ کوئی چلتے ہوئے ٹکرا جائے تو لباس پھٹ جاتا, اور سینے جائیں تو ایک پیبند لگانے جائیں گے 4 جگہ سے اور پھٹ جاتا. دردی کو کہنا پڑتا ہے مولا یہ لباس اب آپ کے کام کا نہ رہا, اس نے آپ کو جواب دے دیا. اور علی کی عام زندگی کی یہ حالت کہ آج بھی آپ مسجد کوفہ کے پیچھے جا کے میرے مولا کا مکان دیکھیے. اب تو خیر اس کو رینوویٹ کر دیا گیا, جن کو آج سے 30 سال پہلے بھی یاد, اتنا مختصر مکان. لوگ کہتے تھے مولا اس میں میرے مولا کی پوری فیملی تقریباً 30 سے زیادہ افراد اس مکان میں رہتے ہیں. کیسے یہ ممکن ہے, یہاں تو 2 آدمی نہیں رہ سکتے. اور اتنے چھوٹے مکان میں اتنے زیادہ آدمی اگر رہے اور اس میں میجورٹی خواتین کی ہو. علی کے 12 بیٹے تھے مگر 16 بیٹیاں تھیں. اور پھر علی کی اپنی ازواج, خواتین کی اکثریت ہو, گھر بہت چھوٹا ہو. علی کے پڑوس میں ایک یہودی 2 سال کوفے میں رہا. کہتا 2 سال گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ علی کے گھر میں کوئی عورت ہے بھی کہ نہیں. جھلک دیکھنا تو دور کی بات ہے, کبھی آواز تک دیوار کے باہر نہیں آ سکتی. 2 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے, 2 سال 24 گھنٹے یہ علی کے ساتھ رہا. ہاں ہماری عورت سے ایسا حجاب علی مانگ بھی نہیں رہے. ہماری عورت سے تو وہی عام سا حجاب جو اس وقت اکثر خواتین یا فاطمہ کے احترام میں کر کے صفحے ادا پہ آئی ہیں یا موسم کی وجہ سے. لیکن علی حالت یہ ہے کہ کوفے کی سردی لندن کی سردی سے کم نہیں ہوتی. ایک آدمی ملنے آیا, دیکھا علی تھر تھر کانپ رہے ہیں سردی سے. ایک بہت ہی باریک سی چادر. مولا یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا جو مدینے سے لے کے آیا, بس یہ چادر مدینے سے لایا تھا, اس کے علاوہ میں نے تمہارے بیت المال سے 1 درہم نہیں لیا. اور یہ علی کی کیفیت کہ آدھی رات کو کوئی آدمی گھبرایا آیا, مولا میں آپ کے گھر کے قریب سے گزرا, چراغ جل رہا تو مجھے اطمینان ہوا کہ آپ اس وقت جاگ رہے ہیں, بڑا ارجنٹ سا مسئلہ. مولا نے کہا تیرا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو؟ کہا مولا میرا ذاتی مسئلہ. امام نے چراغ گل کیا, اب بول. گھبرا کے کہا مولا کیا ذاتی مسئلہ اندھیرے میں بتایا جاتا ہے؟ کہا نہیں, میں بیت المال کے اکاؤنٹس چیک کر رہا تھا اور یہ چراغ بھی بیت المال کا تھا. جب تو ذاتی مسئلہ لے کر آیا, بیت المال کے چراغ کا اتنا تیل بھی نہیں جل سکتا ہے کہ جتنی دیر تو بیٹھ کے بات کرے گا. علی بیت المال کے بارے میں اتنے سخت ہیں, اپنی ذات پہ خرچ کرنا تو درکنار, اتنی دیر کی لائٹ بھی نہیں جلنے چاہیے بیت المال کی ہے. یہ ہے ولایت علی والی حکومت. اب جہاں پہ ولایت شیطان کی ہوگی وہاں پہ حکمران چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, اس کی ایک ابا کی اتنی قیمت ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک پورے گاؤں کے سال بھر کا خرچہ نکل سکتا ہے. جس کے ایک لباس کی اتنی قیمت ہوگی کہ ہمارے یہاں 10 ہاسپٹل پورے سال چلائے جا سکتے ہیں. جس کے لاس ویگاس کے دورے کی اتنی قیمت ہوگی کہ پاکستان کا آدھا بجٹ جو ہے اس کا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. اب جہاں پہ ولایت شیطان کی ہوگی وہاں پہ حکمران چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, اس کی ایک ابا کی اتنی قیمت ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک پورے گاؤں کے سال بھر کا خرچہ نکل سکتا ہے. جس کے ایک لباس کی اتنی قیمت ہوگی کہ ہمارے یہاں 10 ہاسپٹل پورے سال چلائے جا سکتے ہیں. جس کے لاس ویگاس کے دورے کی اتنی قیمت ہوگی کہ پاکستان کا آدھا بجٹ جو ہے اس کا ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. اور جہاں ولایت فقیہ ہوگی وہاں جا کے دیکھیے کہ کس انداز سے کتنی سادہ غذا کھا رہا ہوگا, اور زمین پہ آپ کے درمیان بیٹھ کر وہاں پہ زندہ ہے رہبر کی شکل میں, زندہ ہے خمینی, زندہ ہے رہبر کی شکل میں, زندہ ہے حیدری. کبھی جائیے آپ مشرق مقدس میں رمضان کے درمیان, پتا چلے گا کہ جو آپ کے گلاس میں چائے اونڈیلنے والا ہے وہ ولی فقیہ کی جانب سے اس وقت کا سربراہ مملکت ہے. کبھی جا کے دیکھیے, اگر اس کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہو آپ حیران ہو جائیں گے. 2 عام دنوں میں اس طرح نہیں ملتے جس انداز سے شادی کا اہتمام ہے. اگر اس کے پاس 30 سال پرانی گاڑی ہے وہ بھی بیچ کے فقیروں کو دی جا رہی ہے. ولایت علی میرا عنوان یہ تھا کہ جو علی والا ہوگا زبان بھی کہے گی یا علی, دل بھی کہے گا یا علی, اس کا کردار بھی کہے گا یا علی. اور جو علی کی طرح سے علی کی وجہ سے, اپنی نہیں
علی کے مقرر کرنے کی وجہ سے حکومت کر رہا ہوگا، اس کا انداز حکومت بھی یہی ہوگا۔ کچھ قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمیں ولی فقیہ جیسی شخصیتیں ملی ہیں، اور بد قسمت ہے کہ اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ٹھیک ہے وہ علی معرفت و مالک اشتر بھی حاصل نہ کر سکے مگر وہ امام کی معرفت تھی، اسے تو سمجھنا ہے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں ہے، کسی جھوٹے امام کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے صحیح مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور جہاں ولایت فقیہ ہوگی وہاں جا کے دیکھیے کہ کس انداز سے کتنی سادہ غذا کھا رہا ہوگا، اور زمین پہ آپ کے درمیان بیٹھ کر وہاں پہ زندہ ہے رہبر کی شکل میں، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے رہبر کی شکل میں، زندہ ہے نعرہ حیدری۔ کبھی جائیے آپ مشرق مقدس میں رمضان کے درمیان، پتا چلے گا کہ جو آپ کے گلاس میں چائے انڈیلنے والا ہے وہ ولی فقیہ کی جانب سے اس وقت کا سربراہ مملکت ہے۔ کبھی جا کے دیکھیے اگر اس کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہو آپ حیران ہو جائیں گے، دو دوست عام دنوں میں اس طرح نہیں ملتے جس انداز سے شادی کا اہتمام ہے۔ تو اگر اس کے پاس 30 سال پرانی گاڑی ہے وہ بھی بیچ کے فقیروں کو دی جا رہی ہے۔ ولایت علی، ولایت علی میرا عنوان یہ تھا کہ جو علی والا ہوگا زبان بھی کہے گی یا علی، دل بھی کہے گا یا علی، اس کا کردار بھی کہے گا یا علی، اور جو علی کی طرح سے علی کی وجہ سے، اپنی نہیں علی کے مقرر کرنے کی وجہ سے حکومت کر رہا ہوگا، اس کا انداز حکومت بھی یہی ہوگا۔ کچھ قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمیں ولی فقیہ جیسی شخصیتیں ملی ہیں، اور بد قسمت ہے کہ اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ٹھیک ہے وہ علی معرفت و مالک اشتر بھی حاصل نہ کر سکے مگر وہ امام کی معرفت تھی، اسے تو سمجھنا ہے۔ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں ہے، کسی جھوٹے امام کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہمیں اپنے صحیح مرکز کو نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو تو کربلا میں حسین بھی آ جائیں اور دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو گیا، بھول گیا ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے یہ بھول گیا۔ 1,30,000 کے مجمع میں جس علی کو ہاتھوں میں بلند کیا گیا، اس انداز سے فراموش کیا گیا، اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو تو کربلا میں حسین بھی آ جائیں اور دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اگر ایک لمحے کے لیے آدمی غافل ہو گیا، بھول گیا ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے یہ بھول گیا۔ 1,30,000 کے مجمع میں جس علی کو ہاتھوں میں بلند کیا گیا، اس انداز سے فراموش کیا گیا کہ ایک جملہ حاکم شام کے دربار میں ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا، دیکھیں کس طرح بھول گیا، اور علی کو بھولو گے تو نبی ہاتھ سے نکلیں گے۔ کہتا جس دن سے میں نے سنا کہ نبی نے اپنی بیٹی علی کو دے دی، میں نے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ حاکم شام سے کوئی پوچھتا تم اہل بیت کے اتنے مخالف کیوں؟ کہا ٹھہر جاؤ ابھی بتاتا ہوں۔ اذان اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا یہ جو نام اذان میں آتا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور جب تک اہل بیت موجود ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حسین اپنے خون سے میدان کربلا میں اپنے نانا کا دین ہی نہیں اپنے نانا کا نام بھی بچاتے جا رہے ہیں، مگر ذرا سے غفلت ہوئی تو اس انداز سے ذہنوں سے یہ ساری فضیلتیں نکلی کہ کربلا میں وہ سارے مظالم بھی ہوتے رہے، ایک ظالم کے دل پہ اثر نہ ہوا۔ پھر معرفت کرانے کے لیے حسین کو میدان کربلا میں علی اصغر کو لانا پڑا۔